دعا کی درخواست کی ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور پیشاب کے قطروں کی شکایت ہے، دعا فرمائیں عافیت کے ساتھ حج کے ارکان ادا ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ ایک صاحب دعا کی درخواست کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا، بیمار ہیں کچھ، تو اللہ بیماری سے شفا۔ ایک طالب علم نے درخواست کی ہے کہ میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہوں اور 1 سال سے بہت تکلیف ہے، ذہنی انقباض، گھبراہٹ، وحشت، کسی چیز۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، قوت دے۔ اور یہ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ کئی ممالک جیسے کہ فرانس، افریقہ، موریشس، ری یونین وغیرہ میں یہ بات دیکھی گئی کہ جو حضرات تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں وہ علماء کی عزت و احترام نہیں کرتے اور مسائل سے بے رغبتی کرتے ہیں، اور اگر علماء جماعت سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو ان سے اعراض کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو کوئی عالم اس کام سے جڑا نہیں وہ یہاں تک کہ عالم کی موجودگی میں امامت کے لیے امی کو زبردستی کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ جتنی قوت اپنے اندر ہے اس کو حق تعالیٰ کے فرمانے کے موافق صرف کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے اور بھروسہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کو منظور ہوگا تو اس سے فائدہ ہوگا، منظور نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے خواب ذکر کیا ہے، گزشتہ سال وہ جماعت کے چلے کے اندر نکلے، زندگی کا پہلا چلہ تھا۔ کہاں؟ جماعت، تبلیغی جماعت میں پہلی مرتبہ چلہ دے رہے تھے۔ اچھا۔ تیسرے دن رات کو مسجد میں سوئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر سے ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کھل چکی ہے، جس کو چہرے انور کی زیارت کرنی ہو وہ زیارت کر لے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کھل چکی ہے؟ قبر اطہر، ہاں قبر اطہر کھل چکی ہے، کھل چکی ہے جی۔ اچھا، جس کو چہرے انور کی زیارت کرنی ہو وہ زیارت کر لے۔ وہ صاحب ایک دم اٹھے اور وہ پکارنے والے کے ساتھ دوڑے، اور وہ صاحب ان صاحب کے ساتھ ایک ساتھی اور بھی تھے۔ وہ پکارنے والے کے ساتھ اٹھ کر کے دوڑے، ایک ساتھی اور بھی تھے۔ اچھا۔ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کی دیوار کے باہر ایک باغ ہے اور وہاں پھول اور درخت لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ایک قبر کھلی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا ہے اور قبر کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے۔ وہ خواب دیکھنے والے صاحب قبر اطہر سے 15 فٹ دور کھڑے رہ کر قبر اطہر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تقریباً 10-12 منٹ وہاں کھڑے رہے لیکن قریب نہیں جا سکے اور چہرے انور کو نہیں دیکھ سکے اور آنکھ کھل گئی۔ صاحب خواب یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چہرے انور کو کیوں نہیں دیکھ سکے، اس کا ان کو بہت ہی زیادہ افسوس ہے۔ کو وہ قبر اطہر کے قریب نہیں جا پائے، ہمت نہیں ہوئی، اور 15 فٹ دوری پر کھڑے رہے، اور یہاں تک کہ 10 منٹ اسی طرح گزرے، آنکھ کھل گئی۔ تو ان کو افسوس اس کا ہے کہ مجھے چہرے انور کو دیکھنے کی یہ سعادت نہیں ملی، کیوں ایسا ہوا؟ یہ خواب دیکھنے والے صاحب قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، 7واں پارہ چل رہا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حافظ باعمل بنائے اور حافظہ بھی قوی بنائے۔ صحابہ کرام نظر جما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہیں دیکھتے تھے۔ اچانک فجاعت نظر پڑ جائے اور جلدی سے اپنے نظر کو پھر بچا لیا۔ اس واسطے وفات کے بعد بھی چہرہ انور کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ مجلس مبارک میں خاموش بیٹھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کوئی بدو آ جائے عرب کا اور وہ کچھ سوالات کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم بھی سن لیں گے، سمجھ لیں گے کہ کیا جواب دیا۔
پوچھنے کی ہمت کم ہوتی تھی. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تعزیت کا صحیح طریقہ کیا ہے اور تعزیت کب تک کی جا سکتی ہے, اور تعزیت میں میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں, اور تعزیت میں جانے والے کو جس کے گھر میت ہوئی ہے اس کے گھر کھانا کیسا ہے؟ ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, بیمار تھے, انتقال ہو گیا, ان کو غسل دیا, کفن دیا, جنازے کی نماز پڑھی, دفن کیا, اور پھر دفن کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ان کے لیے, مگر ایسے طریقے پر کہ رخ قبلے کی طرف ہو گیا, قبر کی طرف نہیں رہا. آج بھی اگر کوئی شخص میت کو دفن کرنے کے بعد یا قبر کے قریب پہنچ کر دعا کرنا چاہے تو بے خطر بات یہ ہے کہ رخ اپنا قبلے کی طرف کر لے اور پھر دعا کر لے. باقی ویسے اگر قبر کی طرف رخ کیا بھی اور اپنا عقیدہ بھی صحیح ہے اور کسی دوسرے کے عقیدے کے فساد کا اندیشہ بھی نہیں ہے, مثلا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ قبر سے مانگ رہے ہیں, صاحب قبر سے مطالبہ کر رہے ہیں, یہ چیز نہ ہو تو درست بھی ہے, اور اگر اس چیز کا احتمال ہے تو رخ قبلے کی طرف کر لینا چاہیے. بخاری شریف کی کتاب الادعیہ میں وہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے قبر کے قریب دعا کی ہے. خواب دیکھا جس میں حشر کا میدان قائم ہوا اور میں ڈر رہا تھا, میرا کیا حال ہوگا؟ خواب دیکھا حشر کا میدان قائم ہوا اور میں ڈر رہا تھا کہ میرا کیا حال ہوگا. اتنی دیر میں میری بہن آئی, اس سے میں نے پوچھا کہ بہن آپ نے آب کوثر پیا؟ وہ بولی ہاں بھائی بڑا میٹھا پانی ہے. پھر میں وہاں سے روتا ہوا نکل گیا کہ میرے اعمال نامے اچھے نہیں. پھر میں مرکز کی مسجد آیا اور جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا. اب آپ اپنی زبان میں سمجھائیے اس خواب کو. یعنی ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے, ٹھیک, اور جو ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ کیا میرا حال کیا ہوگا, میرا اپنے متعلق ان کو خطرہ لاحق ہے, ڈر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اتنے میں بہن کو دیکھا, اپنی بہن کو, ان سے پوچھا کہ تم نے کوثر پیا؟ تو آب کوثر کا پانی تم نے پیا؟ بہن سے پوچھا. تو بہن نے کہا جی ہاں پیا, بڑا میٹھا پانی ہے. کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے بعد وہاں سے روتا ہوا نکل گیا, یہ سوچ کر کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں. اس کے بعد مرکز کی مسجد میں آیا اور جماعت میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کوثر بھی نصیب فرمائے اور حشر کی سختیوں سے حفاظت کرے. ایک عورت کئی بار یہ خواب دیکھ چکی ہے کہ اس کا 11 سال کا لڑکا سمندر کا پانی پیے جاتا ہے مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی. وہ عورت صالحہ ہے اور لڑکا بھی اس عمر میں اچھی خاصی نماز کی پابندی بھی کرتا ہے. برائے کرم اس خواب کی تعبیر سے مطلع فرمائیں. سمندر کا پانی پیاس بجھانے کے لیے ہے نہیں.
اسی لیے صحابہ کرام نے دریافت کیا تھا، حضور ہم سفر کرتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں اور تھوڑا سا پانی بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اگر پیاس لگتی ہے ہم اس کو پی لیں تو پھر آگے کو ہمارے پاس استعمال کے لیے نہیں رہتا، وضو کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، کیا ہمارے لیے تیمم کی اجازت ہے؟ اس قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی سفید کپڑے میں 2 چارپائیوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، راستے میں وہ گر گئے، وہ دوڑ کر ان کو اٹھایا تو انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ تم سنت پر عمل نہیں کرتے، اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ کیا کرو بھائی سنت پہ عمل، اچھی بات بتائی۔ ایک طالب علم کو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ سنیما ہال میں بڑی مسجد ہے اور وہ خطبہ دے رہا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ سنیما ہال کی بڑی رسی ہے، سنیما ہال میں ایک بڑی مسجد ہے ہاں، اور وہ طالب علم اس میں خطبہ دے رہا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ کتا کیا کہتا ہے؟ سنیما ہال میں ایک بڑی مسجد ہے، اس میں وہ طالب علم خطبہ دے رہا ہے اور لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ خواب میں یہ دیکھا۔ ہاں، تو کتے بھی اور جانور بھی اپنی اپنی زبان میں نماز کے لیے بھی بلاتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کے ذمہ نماز فرض نہیں وہ نماز کے لیے بلا رہے ہیں اور ہم لوگ غافل ہیں اس سے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ تکرار میں اور دوسرے دینی امور کے علاوہ چال ڈھال میں بھی استاد کی نقل اتارنا عقیدت کے طور پر کیسا ہے، جس سے دیکھنے والوں کے لیے سامان تفریح مہیا ہوتا ہے؟ استاد کی نقل کرنا؟ جی، چال ڈھال میں، تکرار میں، دوسرے چیزوں میں۔ ہاں، اگر مقصود اتباع ہے تاکہ عادت ہو جائے اس چیز کی، یہ اچھی چیز ہے تو درست ہے، اور اگر محض نقل کرنا مقصود ہے، اکڑ کے چل کر دیکھنے والے بھی دیکھیں گے کہ آپ پکڑ رہے تو نہیں چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بمبئی کی ایک مسجد میں ایک عیسائی نے اپنی عیسائیت پر پردہ ڈالتے ہوئے 20 سال تک امامت کی۔ جب جانے لگا تو اپنی عیسائیت کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے میری ابتدا میں جتنی بھی نمازیں پڑھی وہ سب کی سب باطل ہو گئی، تو کیا مقتدیوں کے ذمے ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ اور اس کی عیسائیت کے ظاہر کرنے سے پہلے جن مقتدیوں کا انتقال ہو گیا ان کا کیا حشر ہوگا؟ دیوبند میں ایک تعلیم آیا، داخل ہوا مدرسے میں، ایک مسجد میں امام بھی بنا دیا گیا، 9-10 برس تک رہا، اس کے بعد چلا گیا، فارغ ہو گیا، وہاں سے جا کر اس نے خط لکھا ہے کہ میں مسلمان نہیں تھا، میں عیسائی تھا، میرے پیچھے آپ لوگوں کی نمازیں درست نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو ان کو۔ فتویٰ پوچھا، میں کہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں، آپ سب کی نمازیں درست ہو چکی ہیں۔ جو شخص اپنے متعلق یہ کہتا ہے کہ میں کافر تھا، بتاؤ دو حال سے خالی نہیں، وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ اگر سچ بول رہا ہے تو کافر کا قول معتبر نہیں دیانات میں، اور اگر وہ سچ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹے کی گواہی ویسی مردود ہے۔ ایک غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، سفر کے درمیان حادثہ ہو گیا اور اس کو اور انتقال ہو گیا، اس کو مشرف اسلام ہونے کا موقع نہیں ملا، تو اس طرح شہادت کا رتبہ حاصل ہوگا؟ کہے کا موقع نہیں ملا؟ مشرف اسلام ہونے کا۔ اچھا، اور تو کہے جا تو رہا تھا اسی واسطے؟ جی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ؟ یہ ایکسیڈنٹ صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں کہ
یہ آدمکتے ہاں بھائی اس کے اسلام کا علم نہیں تو اس پر صلاۃ جنازہ نہیں ہے. یہ اکبر بادشاہ کے متعلق سنا گیا کہ اس نے آخری عمرہ میں توبہ کر لی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے بھی سنا ہے، دیکھا بھی ہے کسی کتاب میں. اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ وہ میرے گھر والوں کے اوپر جادو کیا گیا، دعا کی درخواست کی ہے، سب گھر والے پریشان ہیں اس کی وجہ سے. اللہ پاک حفاظت فرماوے. عالمگیر کے رقعات میں کسی جگہ ہے جد ما اکفر عود، ہمارا دادا اکفر تھا. اسم تفصیل کا سیوا کافر سے. باقی توبہ کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر سے تھوڑی دوری پر غسل کیا. کیا روضہ اقدس سے تھوڑی دوری پر اس نے غسل کیا اس آدمی نے، اور غسل کر کے لوٹا تو روضہ اقدس سامنے آیا، صلاۃ و سلام پڑھا. اس کے بعد روضہ اقدس میں داخل ہو گیا. نکلتے وقت بائیں پیر کو نکالا تو رک گئے کہ مسجد میں تو دایاں پیر داخل کرنا چاہیے، لیکن پھر تسلی نہ ہوئی اور بائیں پیر سے نکلے. خواب کی تعبیر مطلوب ہے. اتباع سنت کی ضرورت ہے. یہ ابلیس اور شیطان ایک ہی ذات کے دو نام ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ جی ابلیس اور شیطان ایک ہی ذات کے دو نام ہیں یا دونوں الگ ہیں؟ ملاقات نہیں ہوئی. عام طور پر استعاذہ شیطان سے مذکور ہے، ابلیس سے نہیں ہے، ایسا کیوں؟ عام طور پر استعاذہ اس کے اعلیٰ شیطان سے مذکور ہے، ابلیس سے نہیں، ایسا کیوں؟ شیطان سے مذکور ہے. مذکور ہے جی، یعنی شیطان سے استعاذہ کا ذکر آتا ہے، ابلیس سے نہیں، ایسا کیوں؟ ایک صاحب نے درخواست کی ہے کہ 8 مہینے سے میرا بچہ امریکہ جانے کے لیے نکلا، ابھی تک امریکہ کی سرحد پر ہے، داخلہ نہیں ملا، دعا کریں. اللہ تعالیٰ عافیت سے پہنچائے، عافیت سے واپس لائے. ابلیس نے انذرنی الی یوم یبعثون جو کہا تھا، ابلیس نے انذرنی الی یوم یبعثون، وہ کیا چیز ہے؟ وہ جو مہلت مانگی تھی اس نے اپنے لیے قیامت تک کی دعا کی، مہلت کی دعا مانگی تھی. جی جو کہا تھا یہ انذار اور یہ امہال صرف اپنی ذات کے لیے تھا یا اپنی ذریت کے لیے بھی؟ جس وقت ابلیس کو یا شیطان کو جنت سے نکالا گیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا گیا، تو ابلیس نے کہا کہ پروردگار، اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں بھی اس کی اولاد کو جنت میں داخل نہیں ہونے دینے کا. بس رات دن
اس کوشش اور محنت میں لگا ہوا ہے کہ ابن آدم کو جنت میں نہ جانے دے، اور دعا کی ہے کہ مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس دن لوگ قبروں سے زندہ ہو کے اٹھے گئے۔ مقصود کیا تھا؟ کہ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، ابلیس بھی موت سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہا، وہاں سے جواب ملا انت من المنظرین لا یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک کی تجھے مہلت دے دی گئی۔ تو اس نے کہا مجھے ترقی دے، زدنی، زیادہ دے۔ وہاں سے جواب ملا کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، صحبت کرتا ہے، تو شیطان بھی صحبت کرتا ہے، انسان کا حمل قرار پاتا ہے، شیطان کا بھی حمل قرار پاتا ہے۔ انسان کے بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان کی بھی پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے بچے پر شیطان کے بچے کو تسلط اور قابو دیا گیا۔ وہ جو ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا حمزاد، حمزاد وہی ہے کہ شیطان کے بھی نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو تسلط ہوتا ہے انسان کے بچے پر، اور پھر ساتھ ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے انسان پر شیطان کو تسلط حاصل ہے، اسی طرح شیطان کی اولاد کو انسان کی اولاد پر بھی تسلط حاصل ہے۔ آدم علیہ السلام سن رہے تھے اس دعا کو، انہوں نے بھی دعا کی کہ اللہ یہ کم بخت کو میرے اوپر مسلط تو کر دیا، مجھے بھی تو کچھ راستہ بتا اس سے بچنے کا۔ اچھی بات ہے، جب اس کے بچہ پیدا ہوگا اور تمہارے بھی بچہ پیدا ہوگا تو تمہارے بچے کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے، وہ اس کو دھکیلتے رہیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح برسات اور گرمی کے زمانے میں ایک شہد کا پیالہ رکھا ہو، اس کے اوپر مکھیاں آتی ہوں، کوئی بیٹھا ہوا ہاتھ سے یوں ہلاتا اور مکھیوں کو دفاع کرتا رہتا ہو، اس طریقے پر فرشتے شیطان اور اس کی ذریت کو دفاع کرتے رہتے ہیں، انسان سے بچاتے ہیں۔ اگر ذرا دیر کو وہ اپنی حفاظت اٹھا لے تو شیاطین انسان کے بچوں کو بانٹ کھائیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا مجھے بھی ترقی دی، شیطان کی دعا پہ کفایت نہیں کی گئی بلکہ ترقی مانگی، ترقی بھی دی گئی، مجھے بھی ترقی دی گئی۔ ہوا کہ اچھی بات ہے، ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا اجر ملے گا، اور اگر گناہ ہو گیا یا معاف کر دیں گے یا اتنی ہی سزا جتنا گناہ ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں روایات میں موجود ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اس آیت کے ذیل میں بھی ہے اور جگہ بھی ہے. ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں بادل ہے اور اس کے ہٹ جانے کے بعد آسمان میں محمد لکھا ہوا دیکھا. کیا آسمان پہ بادل ہے اور وہ ہٹ گیا, ہٹ گیا, اس کے وہاں محمد لکھا ہوا دیکھا جس کا رنگ چاند کے رنگ جیسا تھا. یہ خواب میں دیکھا ہے, تعبیر پوچھ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی تھی اکل شجرہ کی, بہت پریشان رہے, دعائیں کی, روتے رہے. پھر نظر اوپر اٹھا کر کے دیکھا تو عرش پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. بھائی اس ذات کے واسطے سے توسط سے دعا کرنی چاہیے. دعا کی اور قبول ہو گئی. ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں میں اور میرے بہنوئی ہیں اور ان کے بھائی. جنت میں گیا, وہ جنت میں وہ صاحب, ان کے بہنوئی اور بہنوئی کے بھائی, اور بہنوئی کے بھائی قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ دونوں جنت کے دروازے پر ان کا بہنوئی کے بھائی کا استقبال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ لے جائے جنت ہے. رائے پور میں ایک صاحب رہتے تھے, ٹانگ میں تکلیف تھی, لگڑا کے چلتے تھے. کرتا عام متن پھٹا ہوا ہوتا تھا ان کا. ان کو دیکھا کہ صاحب نے خواب میں کہ جنت کا دروازہ کھلا, اس میں داخل ہو رہے ہیں لوگ. جب وہ پہنچے تو فرشتے نے کہا حساب دے کے جا, حساب دے کے جا. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کائے کا حساب لے, لکڑی ٹانگ کا, پھٹے کرتے کا. بس اس نے کچھ نہیں کہا, میں کہا جاؤ چلے گئے جنت. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کانا دجال. جی دجال, دجال جی سچین تک آ چکا ہے. کہاں تک آ چکا؟ قریب ایک بستی ہے سچین, تعمیر کے قریب ایک بستی ہے. سورج جاتے ہوئے راستے میں ایک قصبہ آتا ہے لاجپور کے بعد, سچین کا, سچین تک آ چکا ہے. تو میں گھبرا گیا. فتنے تو آ ہی رہے ہیں بھائی. دجال کے آنے سے یہ مراد نہیں کہ وہ ہے نہیں, اس کی ذات خاص آ گئی, بلکہ اس کے چھوڑے فتنے جو پھیل رہے ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں. حضرت یہ دعا کے لیے کئی پرچے آئے ہیں مختلف پریشانیوں کے سلسلے میں, روزی کے سلسلے میں, بیماریوں کے سلسلے میں اور مختلف حالات کے لیے کئی پرچے ہیں. ان سب کے لیے دعا فرمائیں. ہاں سب کے لیے دعا. طلباء کو کچھ نصیحت فرمائیں حضرت. جی طلباء کو, مدرسین کو, ہم سب کو نصیحت فرمائیں کچھ. نماز میں کتنی دیر ہے؟ جی 20 منٹ, 25 منٹ. 25, 5 ادھر ہو گئے. اچھا